ہم نیا پاکستان بنا رہے تھے، پرانا تول کے بیچ رہے تھے. پھر پرانا پاکستان جب آ گیا تو کہنے لگے قائد اعظم کا پاکستان. 18ویں ترمیم آ گئی تو اپنا اپنا پاکستان. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی علامت ہوں گے. ماشاءاللہ آج مضبوط صوبے وفاق تو علامت ہی رہ گیا خالی، اور آج مضبوط صوبے ایک علیحدہ ریاست کی شکل بن چکے ہیں. آج اب صوبے میں 18ویں ترمیم اور NFC کے بعد چاروں صوبوں کو اپنا اپنا آئین چاہیے. اب صرف آئین کی ضرورت ہے. باقی کوئی صوبہ نہ آئین پہ عمل کرنا چاہتا ہے نہ عوام کی بات پہ عمل کرنا چاہتا ہے. جب آپ اپنی افواج کے اوپر، ایکسٹرنل تھریٹس کے اوپر، اپنی ڈیفنس کے اوپر جب اسٹرکچرل چینجز کرتے ہیں تو وہ صرف فوج تک نہیں بلکہ اس میں عوام کی بھی شراکت بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا گمان یہ تھا، ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل ڈیفنس کو بھی مضبوط کریں. اور وہ انٹرنل ڈیفنس ہمارا تھا 140A. اور 140A کے لیے میں یہ بتاؤں، گزشتہ ایک ہفتے پہلے پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہماری ملاقات ہوئی، میں اس میں موجود تھا. پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا تھا، لا منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب 27ویں ترمیم میں ہمارا 140A مسودہ انٹیکٹ ہوگا. 2 دن بعد ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جناب کیونکہ ہماری وہ ترمیم آلریڈی لا اینڈ جسٹس میں ہے تو وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ نہیں ہوگا ٹیکنیکلی، وہ علیحدہ سے پیش ہوگا اور بعد میں کلب ہوگا. جب جوائنٹ کمیٹی بن گئی تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کے اندر عوام کا سب سے بڑا مقدمہ 140 سے تمام جمہوری جماعتوں کی مرضی سے اسے نکال دیا گیا اور ہمیں 28ویں ترمیم کے پیچھے لگا دیا گیا. سر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی 14 مئی 2006 یہ جب سائن ہوا تھا، جس میں سوائے MKM کے سب نے سائن کیا تھا. 19 سال ہو گئے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو، اس دھوکے کو 19 سال ہو گئے. اور اسی کا لکھا ہوا، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست عوام سے، اس کا تعلق براہ راست عوام کی طاقت سے، تو پھر جو اپنی بات سے سر ہم کو مکرنا پڑ جائے، ایسے جینے سے تو بہتر ہے مرنا پڑ جائے. یہ 3 معاہدے میرے پاس ہیں. یہ ایک PTI کا معاہدہ ہے، یہ PTI کے دوستوں کو دکھا رہا ہوں میں. یہ 13 رکنی معاہدہ ہے جس میں صدر پاکستان آپ کے اور ہماری طرف سے فیصل سزواری. اس میں 140A کا آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا. آپ وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پڑھ لیں، آپ اس کو پڑھیں جس پہ آپ نے 3.5 سال عمل نہیں کیا. یہ ایک اور معاہدہ ہے میرے پاس، یہ PML-N سے ہم نے کیا تھا جس پہ ایاز صاحب کے جس پہ احسن اقبال صاحب کے دستخط ہے. اس پہ بھی 140A کی ہم نے مکمل بحالی کی بات کی تھی. تو اس کا بھی میرے خیال کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک اور آخری معاہدہ ہے سر، یہ ایک اور آخری معاہدہ ہے. اس پہ سائن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خالد محمود صدیقی، چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل صاحب، خالد مکسی صاحب. یہ 5 سائن اس کے اوپر موجود ہیں، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ یقین دلا رہے ہیں اور اپنی فورسز سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ جب تک 140A کی تکمیل نہیں ہوگی، یقین کیجئے ہمارا انٹرنل ڈیفنس جو کہ اس ملک کے 60,000 لوگ اس بلدیاتی حکومتوں کے ذریعے شامل ہوں گے، وہ جب تک انٹرنل ڈیفنس میں افواج کے ساتھ، سول آرم فورس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، دہشت گردی سے نمٹنا بہت مشکل ہے. اس ملک کے اندر چاہے نیشنل ایکشن پلان ہو، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے انٹرنل ہو، 140A کے بغیر پاکستان کا اندرونی ڈیفنس وہ مکمل نہیں. اور اس کی مخالفت کرنے والے بظاہر تو جمہوری سارے کے سارے یہاں چیمپئن ہیں، لیکن اس کی مخالفت کرنے والے در حقیقت 24 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام مائنس 2% مراد یافتہ طبقہ ان کے خلاف ہیں.
میں خود وکیل ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں آئینی تشریح کے لیے کتنا بڑا وکیل آپ کو افورڈ کرنا پڑتا ہے, تب آپ جا کر اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں. اور اسی طریقے سے میری یہ بھی امید و خواہش ہوگی کہ جب یہ آئینی عدالتیں بنیں تو پھر ماضی کی طرح تفریق نہ ہو. اگر کسی کے لیے عدالت آدھی رات کو کھل رہی ہے تو پھر ہر پاکستانی کے لیے عدالت آدھی رات کو کھلنی چاہیے. اگر کسی کے لیے عدالت 2 گھنٹے میں فیصلہ کر رہی ہے اور اس کے وربل اسٹیٹمنٹ پہ ججمنٹ آ رہی ہے تو پھر ہر پاکستانی کے لیے یہی پروسیجر ہونا چاہیے. ایسے ججز بھی موجود ہیں بدقسمتی سے کچھ ریٹائر ہو گئے جن کے اوپر اسی ملک کی اعلیٰ عدالت میں کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. یعنی جو کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بھی لگے, اسی سپریم کورٹ میں ان کے اوپر جعلی نوکریوں کے کیسز چل رہے ہیں. وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے, ان کے جعلی نوکریوں کے کیسز ابھی تک موجود ہیں. ہر کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا ہر عدالت کے اندر اس ایوان کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے اور جوڈیشل کمیشن سے سوال کرے کہ ججز کی تقرری کی تعیناتی پولیٹیکل پسند ناپسند یا شرافیہ کی سفارش نہیں بلکہ ان کا میرٹ ہونا چاہیے. آرٹیکل 189 یہ بڑا کنفلکٹ کر رہا ہے اور آپ لوگ ابھی اس کی تصحیح بھی کر رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈیفینیشن اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں نہیں ہے. تو لا منسٹر صاحب اس کے اوپر تو کر رہے ہیں کیونکہ پورے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈیفینیشن نہیں ہے, جو کہ میرا خیال ہے اس کو حل کر رہے ہیں. لیکن 189 بھی بڑا ڈسپیوٹڈ ہے. اگر میری بات لا منسٹر صاحب تک پہنچا دیں, کیونکہ دونوں کورٹس میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کوسچن آف لا اور سپریم کورٹ میں بھی کوسچن آف لا, دونوں کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا. یہ اب ممکن نہیں ہے کہ اگر سول اور کانسٹیٹیوشنل دو ہمارے بار ہو گئے ہیں تو دونوں کورٹس 189 کے اندر کوسچن آف لا کی انٹرپریٹیشن کیسے کریں گی. وہ تو اس بات پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا, غریب کی جو تھوڑی بہت سنوائی تھی اس کا بیڑا غرق ہوا اور ان کی اب ناکام ہو گئی, اور سارا کا سارا کریڈٹ ہمیں مل رہا ہے, جبکہ سارا کا سارا کریڈٹ 140A کی ناکامی کا اس ایوان کے اوپر ہے, سینٹ کے اوپر ہے, نیشنل اسمبلی کے اوپر ہے. اور ایم کیو ایم نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا, اپنا حق ادا کیا. اور اس کے بعد تو خیر بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت پڑی گئی, تمام جماعتوں کو. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر 19 سال ہو گئے اس کو, 19 سال اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بہت ساری باتیں منوا لی گئیں. 18ویں ترمیم منوا لی گئی, NFC ایوارڈ منوا لیا گیا. لیکن اس کے اندر جو ایک چیز تھی, جو حکومت کی مرضی تھی, جو سیاسی جماعتوں کی مرضی تھی, وہ تو منوا لی گئی. لیکن اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے 29 اور 30, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے میرے ہاتھ میں, اور اس میں یہ لکھا ہے لوکل باڈیز الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 3 months آف دا ہولڈنگ آف جنرل الیکشن. ایک یہ 30 پوائنٹ ہے, دا کنسرن الیکشن اتھارٹی شیل سسپینڈ اینڈ اپوائنٹ نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر فار آل لوکل باڈیز فرام دا ڈیٹ آف فارمیشن آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ
for holding of general election till elections are held. اور اس کا آخری پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا مقدس ڈاکیومنٹ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی. پوائنٹ نمبر 10 چارٹر آف ڈیموکریسی کا. Local bodies election will be held on the party basis through provincial election commission in respective provinces and یاد سنیے گا اسپیکر صاحب, constitutional protection will be given to the local bodies to make them autonomous, answerable